پیر کامل ایپیسوڈ 8 پارٹ 1۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں اس کے حلقہ احباب میں اضافہ ہونے لگا، اور اسی حلقہ احباب میں ایک نام سعد کا تھا۔ اس کا تعلق کراچی سے تھا۔ سالار کی طرح وہ بھی امیر کبیر گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، مگر سالار کے برعکس اس کا گھرانہ خاصا مذہبی تھا۔ یہ سالار کا اندازہ تھا۔ سعد کے حصے مزاح بہت اچھی تھی، وہ بہت ہینڈسم بھی تھا۔ نیو ہیون میں ایک امریکی دوست کے توسط سے اس کی ملاقات سعد سے ہوئی تھی، اور اس کی طرف دوستی میں پہل کرنے والا سعد ہی تھا۔ سالار نے اس دوستی کو قبول کرنے میں قدر تامل کیا، کیونکہ اسے یوں لگتا جیسے سعد اور اس کے درمیان کچھ بھی مشترک نہیں ہے۔ سعد وہاں سے ایم فل کر رہا تھا۔ سالار کے برعکس وہ پڑھائی کے ساتھ جاب بھی کرتا تھا۔ اس کا حلیہ اس کے مذہب سے جذباتی وابستگی بتانے کے لیے کافی تھا۔ اس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی اور مذہب کے بارے میں اس کا علم بہت زیادہ تھا۔ سالار نے زندگی میں پہلی بار کسی ایسے شخص سے دوستی کی تھی جو مذہبی تھا۔ سعد 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، دوسروں کو بھی اس کے لیے کہتا رہتا۔ وہ مختلف آرگنائزیشنز اور کلبز میں بھی بہت ایکٹیو تھا۔ سالار کے برعکس امریکہ میں اس کا کوئی قریبی رشتہ دار نہیں تھا، صرف ایک دور کے چچا تھے جو کسی دوسری اسٹیٹ میں رہتے تھے۔ شاید اسی لیے وہ اپنی تنہائی دور کرنے کے لیے بہت زیادہ سوشل تھا۔ سالار کے برعکس وہ بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، اور شاید یہ لاڈ و پیار ہی تھا جس نے اس کے والدین کو اسے اتنی دور تعلیم کے لیے بھیج دیا تھا، ورنہ اس کے باقی دونوں بھائی سعد کے والد کے ساتھ گریجویشن کے بعد بزنس میں شریک ہو گئے تھے۔ وہ بھی ایک اپارٹمنٹ کرائے پر لے کر رہتا تھا، مگر اس کے ساتھ اس اپارٹمنٹ میں 4 اور لوگ بھی رہتے تھے۔ ان 4 میں 2 عرب، ایک بنگلہ دیشی کے علاوہ ایک اور پاکستانی تھا۔ وہ تمام اسٹوڈنٹس تھے۔ سعد پہلی ملاقات میں سالار سے بہت بے تکلف ہو گیا تھا۔ سالار کے امریکی دوست جیف نے جب سعد کو سالار کے اکیڈمک کامیابیوں کے بارے میں بتایا تو ہر ایک کی طرح سعد بھی متاثر ہوئے بنا نہ رہ سکا۔ سالار کو سعد کا چہرہ دیکھ کر اور خاص طور پر اس کی داڑھی دیکھ کر ہمیشہ جلال کا خیال آتا۔ داڑھی کی وجہ سے دونوں میں عجیب سی مماثلت اور مشابہت نظر آتی۔ کئی بار دوسرے دوستوں کے علاوہ سعد بھی ویکینڈ پر اس کے ساتھ ہوتا۔ تم مسلمان ہو لیکن مذہب کی سرے سے پابندی نہیں کرتے، سعد نے ایک دفعہ سالار سے کہا تھا، اور تم ضرورت سے زیادہ مذہبی ہو۔ سالار نے جواباً کہا، کیا مطلب یہ کہ جس طرح تم 5 وقت کی نمازیں پڑھتے رہتے ہو اور ہر وقت اسلام کی بات کرتے رہتے ہو، یہ کچھ اوور ایکٹنگ ٹائپ چیز ہو جاتی ہے۔ سالار نے بڑی صاف گوئی کے ساتھ کہا، تم تھکتے نہیں ہو ہر وقت نمازیں پڑھ کر؟ یہ فرض ہے، اللہ کی طرف سے ہمیں حکم دیا گیا ہے، اور ہم اس کی عبادت کریں، اسے ہر وقت یاد رکھیں۔ سعد نے زور دیتے ہوئے کہا۔ سالار نے ایک جمائی لی، تم بھی عبادت کیا کرو، آخر تم بھی مسلمان ہو۔ سعد نے اس سے کہا، میں جانتا ہوں، اور عبادت نہ کرنے میں کیا میں مسلمان نہیں رہوں گا؟ اس نے کچھ تیکھے لہجے میں سعد سے کہا، صرف نام کا مسلمان بن کر زندگی گزارنا چاہتے ہو تم؟ سعد پلیز اس قسم کے فضول ٹاپک پر بات مت کرو۔ میں جانتا ہوں تمہیں مذہب میں دلچسپی ہے، مگر مجھے نہیں ہے۔ بہتر ہے ہم ایک دوسرے کی رائے اور جذبات کا خیال رکھیں، اور ایک دوسرے پر کچھ ٹھونسنے کی کوشش نہ کریں۔ جیسے میں تم سے یہ نہیں کہہ رہا کہ تم نماز چھوڑ دو، اس طرح تم بھی مجھ سے یہ نہ کہو کہ میں نماز پڑھوں۔ سالار نے انتہائی صاف گوئی سے کہا تو سعد خاموش ہو گیا، مگر کچھ دنوں بعد وہ اس کے اپارٹمنٹ آیا۔ سالار اس کے تواضع کے لیے کچھ لانے کے لیے کچن میں گیا تو سعد بھی اس کے پیچھے ہی آ گیا۔ اس نے باتوں کے دوران فریج کھول لیا اور اس میں موجود کھانے کی چیزوں پر نظر دوڑانے لگا۔ سالار پچھلی رات ایک فاسٹ فوڈ آؤٹ لیٹ سے اپنا پسندیدہ برگر لے آیا تھا، وہ فریج میں پڑا تھا۔ سعد نے اسے نکال لیا، اسے رکھ دو، یہ تم نہ کھانا۔ سالار نے جلدی سے کہا، کیوں؟ سعد نے مائکرو ویو کی طرف جاتے ہوئے پوچھا، اس میں سور کا گوشت ہے۔ سالار نے لاپرواہی سے کہا، مذاق مت کرو۔ سعد ٹھٹک گیا، اس میں مذاق والی کون سی بات ہے؟ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ سعد نے جیسے پھینکنے والے انداز میں پلیٹ شیلف پر رکھ دی۔ تم پورک کھاتے ہو؟ میں پورک نہیں کھاتا، میں صرف یہ برگر کھاتا ہوں کیونکہ یہ مجھے پسند ہے۔ سالار نے برنر جلاتے ہوئے کہا، تم جانتے ہو یہ حرام ہے اسلام میں؟ ہاں، اور پھر بھی؟ اب تم پھر وہی تبلیغ بات شروع مت کرنا۔ میں صرف پورک نہیں کھاتا، ہر قسم کا گوشت کھا لیتا ہوں۔ سالار نے لاپرواہی سے کہا۔ وہ اب فریج کی طرف جا رہا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، خیر اس میں ایسی بے یقینی والی کیا بات ہے، یہ کھانے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ وہ اب فریج میں پڑے دودھ کے پیکٹ کو نکال رہا تھا۔ ہر چیز کھانے کے لیے نہیں ہوتی۔ ساتھ کچھ دل ملایا، ٹھیک ہے تم زیادہ مذہبی نہ صحیح مگر مسلمان تو ہو، اور اتنا تو تم جانتے ہوگے کہ پورک اسلام میں حرام ہے، کم از کم ایک مسلمان کے لیے۔ سالار خاموشی سے اپنے کام میں مصروف رہا۔ میرے لیے کچھ مت بنانا، میں نہیں کھاؤں گا۔ سعد یکدم کچن سے نکل آیا۔ کیوں؟ سالار نے مڑ کر اسے دیکھا۔ سعد واش بیسن کے سامنے کھڑا صابن سے ہاتھ دھو رہا تھا۔ کیا ہوا؟ سالار نے اسے قدرے حیرانی سے پوچھا۔ سعد نے جواب میں کچھ نہیں کہا، وہ اسی طرح کلمہ پڑھتے ہوئے ہاتھ دھوتا رہا۔ سالار چپتی ہوئی نظروں سے ہونٹ بھینچوں سے دیکھتا رہا۔ ہاتھ دھونے کے بعد اس نے سالار سے کہا، میں تو اس فریج میں رکھی کوئی چیز نہیں کھا سکتا، بلکہ تمہارے برتنوں میں بھی نہیں کھا سکتا۔ اگر تم یہ برگر کھا لیتے ہو تو،
اور بھی کیا کچھ نہیں کھا لیتے ہوگے؟ چلو باہر چلتے ہیں، وہیں جا کر کچھ کھاتے ہیں۔ یہ بہت انسلٹنگ ہے، سالار نے قدرے ناراضی سے کہا۔ نہیں، انسلٹنگ والی تو کوئی بات نہیں ہے، بس میں یہ حرام گوشت نہیں کھانا چاہتا اور تم اس معاملے میں پرہیز کے عادی نہیں ہو، سعد نے کہا۔ میں نے تمہیں یہ گوشت کھلانے کی کوشش نہیں کی، تم نہیں کھاتے اس لیے میں نے وہ برگر پکڑتے ہی تمہیں منع کر دیا، سالار نے کہا۔ مگر تم کو تو شاید کوئی فوبیا ہو گیا ہے، تم اس طرح ریئیکٹ کر رہے ہو جیسے میں نے اپنے پورے فلیٹ میں اس جانور کو پالا ہوا ہے اور رات دن اسی کے ساتھ رہتا ہوں۔ سالار ناراض سا ہو گیا۔ چلو باہر چلتے ہیں، سعد نے اس کی ناراضگی کو ختم کرتے ہوئے کہا۔ باہر چل کر کچھ کھائیں گے تو بل میں نہیں پے کروں گا، تم کرو گے، سالار نے کہا۔ ٹھیک ہے، میں کر دوں گا، نو پرابلم، تم چلو، سعد نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہا۔ اور اگلی دفعہ تم میرے اپارٹمنٹ پر آتے ہوئے گھر سے کچھ کھانے کے لیے لے کر آنا، سالار نے قدرے طنزیہ لہجے میں اس سے کہا۔ اچھا لے آؤں گا، سعد نے کہا۔ وہ اس ویکینڈ پر جھیل کے کنارے بیٹھا ہوا تھا، اس کی طرح کے بہت سے لوگ وہاں پھر رہے تھے۔ وہ کچھ دیر ادھر ادھر پھرنے کے بعد ایک بینچ پر آ کر بیٹھ گیا۔ بہت لاپرواہی سے ایک آئس کریم اسٹک کھاتے ہوئے وہ ادھر ادھر نظریں دوڑانے میں مصروف تھا جب اس کی توجہ 3 سال کے ایک بچے نے اپنی طرف مبذول کرا لی۔ وہ بچہ ایک فٹ بال کے پیچھے دوڑ رہا تھا اور اس سے کچھ فاصلے پر ایک سیاہ حجاب اوڑھے ایک لڑکی کھڑی تھی جو مسکراتے ہوئے اس بچے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ وہاں موجود بہت سے ایشین میں سے ایک تھی، مگر حجاب میں ملبوس واحد لڑکی تھی۔ وہ لاشعوری طور پر اسے دیکھے گا۔ وہ بچہ فٹ بال کو پاؤں سے ٹھوکر لگاتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کی بینچ کی طرف آ گیا۔ ایک اور ٹھوکر نے بال سیدھا سالار کی طرف بھیج دیا۔ کسی غیر ارادی عمل کے تحت سالار نے اسی طرح بیٹھے بیٹھے اپنے دائیں پاؤں میں پہنے ہوئے جوگر کی مدد سے اس بال کو روکا اور پھر اپنا پاؤں ہٹایا نہیں بلکہ اس طرح فٹ بال پر ہی رکھا۔ مگر اس بار اس کی نظر اس لڑکی کے بجائے اس بچے پر تھی جو تیز رفتاری سے اس بال کے پیچھے اس کی طرف آیا تھا۔ اس کے بالکل پاس آنے کے بجائے وہ کچھ دور رک گیا۔ شاید وہ توقع کر رہا تھا کہ سالار بال کو اس کی طرف لڑکا دے گا، مگر سالار اسی طرح فٹ بال پر ایک پاؤں رکھے بائیں ہاتھ سے آئس کریم کھاتے ہوئے دور کھڑی اس لڑکی کو دیکھتا رہا۔ شاید اسے توقع تھی کہ اب وہ قریب آئے گی۔ ایسا ہی ہوا تھا۔ کچھ دیر تک اسے فٹ بال نہ چھوڑتے دیکھ کر وہ لڑکی کچھ حیرانی سے آگے اس کی طرف آئی تھی۔ یہ فٹ بال چھوڑ دیں، اس نے قریب آ کر بڑی شائستگی سے کہا۔ سالار چند لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر اس نے فٹ بال سے اپنا پاؤں ہٹایا اور وہیں بیٹھے بیٹھے فٹ بال کو ایک زوردار کک لگائی۔ فٹ بال اڑتے ہوئے بہت دور جا گری۔ کک لگانے کے بعد اس نے اطمینان سے اس لڑکی کو دیکھا۔ اس کا چہرہ اب سرخ ہو رہا تھا، جبکہ وہ بچہ ایک بار پھر اس فٹ بال کی طرف بھاگتا جا رہا تھا جو اب کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس لڑکی نے زیر لب اس سے کچھ کہا، پھر واپس مڑ گئی۔ سالار اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو سن یا سمجھ نہیں سکا، مگر اس کے سرخ چہرے اور تاثرات سے وہ یہ اندازہ بخوبی لگا سکتا تھا کہ وہ کوئی خوشگوار الفاظ نہیں تھے۔ اسے اپنی حرکت پر شرمندگی بھی ہوئی، مگر جلدی اندازہ ہو گیا کہ اس نے یہ حرکت کیوں کی۔ وہ لڑکی امامہ سے مشابہت رکھتی تھی۔ وہ لمبے سے سیاہ کوٹ میں سیاہ حجاب اوڑھے ہوئے تھی، دراز قد اور بہت دبلی پتلی تھی، بالکل امامہ کی طرح۔ اس کی سفید رنگت اور سیاہ آنکھیں بھی اسے امامہ جیسی ہی محسوس ہوئی تھی۔ امامہ بہت لمبی چوڑی چادر میں خود کو چھپائے رکھتی تھی۔ وہ حجاب نہیں لیتی تھی، مگر اس کے باوجود اس لڑکی کو دیکھتے ہوئے اسے خیال آیا تھا اور لاشعوری طور پر اس نے وہ نہیں کیا جو وہ لڑکی چاہتی تھی۔ شاید اسے کسی حد تک یہ تسکین ہوئی تھی کہ اس نے امامہ کی بات نہیں مانی، مگر وہ امامہ نہیں تھی۔ آخر کیا ہو رہا ہے مجھے؟ اس طرح تو اس نے حیران ہوتے ہوئے سوچا۔ وہ جیب میں سے ایک سگریٹ نکال کر سلکانے لگا۔ سگریٹ کی کش لیتے ہوئے وہ ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھنے لگا جو اپنے بچے کو فٹ بال کے ساتھ کھیلتے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ سالار اسے دیکھ رہا تھا اور اس کے علاوہ ہر شے سے بے نیاز نظر آ رہا تھا۔ اس رات وہ کافی دیر تک امامہ کے بارے میں سوچتا رہا تھا۔ اس کے اور جلال النصر کے بارے میں اسے یقین تھا اب تک وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے، کیونکہ اپنا نکاح نامہ سکندر سے حاصل کرنے کے بعد وہ یہ جان چکی ہوگی کہ طلاق کا حق پہلے ہی اس کے پاس تھا۔ اسے اس سلسلے میں سالار کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، یہ جاننے کے باوجود کہ جلال النصر اس کے کہنے پر بھی امامہ سے شادی کرنے پر تیار نہیں ہوا تھا۔ اسے پھر بھی نہ جانے کیوں یہ یقین تھا کہ جلال النصر ایک بار امامہ کے پاس پہنچ جانے پر اسے انکار نہیں کر سکا ہوگا، اس کی منت سماجت پر وہ مان گیا ہوگا۔ امامہ اس کے مقابلے میں بہت خوبصورت تھی اور امامہ کا خاندان ملک کے طاقتور ترین خاندانوں میں سے ایک تھا۔ کوئی احمد ہی ہوگا جو جلال النصر جیسی حیثیت رکھتے ہوئے امامہ کو سونے کی چڑیا نہ سمجھتا ہو، یا پھر ہو سکتا ہے وہ واقعی امامہ کی محبت میں مبتلا ہو۔ جو بھی تھا، اسے یقین تھا کہ وہ دونوں شادی کر چکے ہوں گے اور پتہ نہیں کس طرح ہاشم مبین کی آنکھوں میں دھول جھونک کر چھپنے میں کامیاب ہوئے ہوں گے، یا یہ بھی ممکن ہے کہ ہاشم مبین نے اب تک انہیں ڈھونڈ نکالا ہو۔ مجھے پتہ تو کرنا چاہیے اس بارے میں، اس نے سوچا اور پھر اگلے ہی لمحے خود کو جھڑکا۔ فار گاڈ سیک سالار،
दफा करो उसे, जाने दो, क्यों खामखा उसके पीछे पड़ गए हो? ये जानकर आखिर क्या मिल जाएगा कि हाशिम मुबीन उस तक पहुंचे या नहीं? उसने बेख्तियार खुद को झड़का, मगर उसका तजस्सुस खत्म नहीं हुआ। वाकई मैंने यहां आने के बाद ये जानने की कोशिश क्यों नहीं की कि हाशिम मुबीन अब तक उस तक पहुंचे या नहीं? उसे हैरानी हो रही थी। मेरा नाम वीनस एडवर्ड है, वो लड़की उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोली थी। वो उस वक्त लाइब्रेरी की बुक शेल्फ से एक किताब निकाल रहा था जब वो उसके करीब आई थी। सालार सिकंदर, उसने वीनस से हाथ मिलाते हुए अपना तारुफ करवाया। मैं जानती हूं तुम्हें तारुफ की जरूरत नहीं है, वीनस ने बड़ी गर्मजोशी से कहा। सालार ने उसे ये नहीं कहा कि उसे भी तारुफ की जरूरत नहीं थी। वो अपनी क्लास के 50 लोगों को उनके नाम से जानता और पहचानता था। न सिर्फ ये, बल्कि वो ब्रीफ बायोडेटा भी बगैर अटके किसी गलती के बता सकता था। जैसे वो उस वक्त वीनस को ये बताकर हैरान कर सकता था कि वो न्यू जर्सी से आई थी। वहां वो 1 साल ह्यूरिच कंपनी में काम करती रही थी। उसके पास मार्केटिंग में एक डिग्री थी और अब वो दूसरी डिग्री के लिए वहां आई थी। वो उससे कम से कम 6-7 साल बड़ी थी। अगरचे अपने कदो कामत से सालार उससे बहुत बड़ा लगता था, मगर वो जानता था कि वो उस वक्त अपने बैच में सबसे कम उम्र था। अपने बैच में सिर्फ वही था जो किसी किस्म की जॉब के बगैर सीधा MBA के लिए आया था। बाकी सबके पास कहीं ना कहीं कुछ साल काम करने का तजुर्बा था। मगर उस वक्त वीनस को ये सब कुछ बताना उसे खुशफहमी का शिकार करने के मुतरादिफ था। अगर मैं आपको कॉफी की दावत दूं तो, वीनस ने अपना तारुफ करवाने के बाद कहा, तो मैं उसे कबूल कर लूंगा। वो उसकी बात पर हंसी। तो फिर चलते हैं, कॉफी पीते हैं। सालार ने कंधे उचकाए किताब को दोबारा शेल्फ में रख दिया। कैफेटेरिया में बैठकर वो दोनों तकरीबन आधा घंटे तक एक दूसरे के साथ बातें करते रहे। ये वीनस के साथ उसकी शनासाई का आगाज था। सालार के लिए किसी लड़की के साथ ताल्लुकात बढ़ाना कोई मुश्किल काम नहीं था। वो ये काम बहुत आसानी से कर लिया करता था। इस बार मजीद आसानी ये थी कि पहल वीनस की तरफ से हुई थी। 3-4 मुलाकातों के बाद उसने एक रात वीनस को अपने फ्लैट पर रात गुजारने के लिए इनवाइट कर लिया था और वीनस ने किसी तामुल के बगैर उसकी दावत कबूल कर ली। वो दोनों यूनिवर्सिटी के बाद इकट्ठे बहुत सी जगहों पर फिरते रहे। सालार के फ्लैट पर उनकी वापसी लेट नाइट हुई थी। वो किचन में अपने और उसके लिए गिलास तैयार करने लगा, जबकि वीनस बेतकल्लुफी से इधर उधर फिरते हुए उसके अपार्टमेंट का जायजा ले रही थी। फिर वो उसके करीब आकर काउंटर के सामने खड़ी हो गई। बहुत अच्छा अपार्टमेंट है तुम्हारा। मैं सोच रही थी कि तुम अकेले रहते हो तो अपार्टमेंट का हुलिया खासा खराब होगा, मगर तुमने तो हर चीज बड़े सलीके से रखी हुई है। तुम ऐसे ही रहते हो या ये एहतमाम खास मेरे लिए किया गया है? सालार ने एक गिलास उसके आगे रख दिया। मैं ऐसे ही रहता हूँ, करीने और तरीके से। उसने एक घूंट भरा और गिलास दोबारा काउंटर पर रखते हुए वो वीनस के करीब चला आया। उसने उसके दोनों कंधों पर हाथ रख दिए। वीनस मुस्कुरा दी। सालार ने उसे अपने कुछ और करीब किया और फिर यकदम साकित हो गया। उसकी नजरें वीनस की गर्दन की जंजीर में झूलते उसके मोती पर पड़ी थी, जिसे आज उसने पहली बार देखा था। सर्दी के मौसम की वजह से वीनस भारी भरकम स्वेटर्स और जैकेट्स पहना करती थी। उसने 1-2 बार उसके खुले कॉलर से नजर आने वाली उस जंजीर को देखा था, मगर उस जंजीर में लटका हुआ वो मोती आज पहली बार उसकी नजरों में आया था, क्योंकि आज पहली बार वीनस एक गहरे गले की शर्ट में मलबूस थी। वो शर्ट के ऊपर एक स्वेटर पहने हुए थी, जिसे उसने सालार के अपार्टमेंट में आकर उतार दिया था। उसके चेहरे की रंगत बदल गई। एक झमाके के साथ वो मोती उसे कहीं कहीं बहुत पीछे किसी और के पास ले गया था। मसाह करते हाथ और उंगलियां, हाथ और कलाई से कोहनी तक का सफर करती उंगलियां, आंखों से पेशानी, पेशानी से सफेद चादर के नीचे स्याह बालों पर फिसलते हुए हाथ। इमामा की गर्दन के गिर्द मौजूद जंजीर तंग थी, उसमें लटकने वाला मोती उसकी हंसली की हड्डी के बिल्कुल साथ झूलता था। जंजीर थोड़ी सी भी लंबी होती तो वो उसे देख ना पाता। उस रात वो बहुत तंग गले की शर्ट और स्वेटर में मलबूस थी। उस मोती को देखते हुए वो कुछ देर के लिए मफलूज हो गया। वो उसे किस वक्त याद आई थी। उसने मोती से नजरें चुराने की कोशिश की। वो अपनी रात खराब नहीं करना चाहता था। उसने वीनस को देखकर दोबारा मुस्कुराने की कोशिश की। वो उसे कह रही थी, मुझे तुम्हारी आंखें बहुत खूबसूरत लगती हैं, मुझे तुम्हारी आंखों से घिन आती है। किसी आवाज ने उसे एक चाबुक मारा था और उसके चेहरे की मुस्कुराहट यकदम गायब हो गई। वीनस के वजूद से अपने बाजू हटाते हुए वो चंद कदम पीछे मुड़ा और काउंटर पर पड़ा हुआ गिलास उठा लिया। वीनस हक्का बक्का उसे देख रही थी। क्या हुआ? वो चंद कदम आगे बढ़ाई, उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कुछ तशवीश से पूछा। सालार ने कुछ कहे बगैर एक ही सांस में खाली किया। वीनस उसके जवाब ना देने पर अब कुछ उलझे हुए अंदाज में उसे देख रही थी। वीनस में उसकी दिलचस्पी खत्म होने में सिर्फ चंद मिनट लगे थे। वो नहीं जानता उसे क्यों उसके वजूद से उलझन होने लगी थी। वो पिछले 2 घंटे एक नाइट क्लब में उसके साथ डांस करता रहा था। वो उसके साथ बेहद खुश था। अब चंद मिनटों में सालार ने अपने कंधे झटके और सिंक की तरफ चला गया। वो अपना गिलास धोने लगा। वीनस दूसरा गिलास लेकर उसके पास चली आई।
سالار نے اس سے گلاس لے لیا۔ وہ اپنے سینے پر دونوں بازو لپیٹے اس کے بالکل پاس کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ سالار کو اس کی نظروں سے جھنجھلاہٹ ہو رہی تھی۔ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، گلاس کو شیلف پر رکھتے ہوئے اس نے وینس سے کہا۔ وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ بلا واسطہ طور پر اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہا تھا۔ وینس کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ سالار کا رویہ بے حد توہین آمیز تھا۔ وہ چند لمحے اسے گھورتی رہی، پھر تیزی کے ساتھ اپنا سویٹر اور بیگ اٹھا کر اپارٹمنٹ کا دروازہ دھماکے سے بند کر کے باہر نکل گئی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ وینس اور امامہ میں کہیں کسی قسم کی کوئی مشابہت نہیں تھی۔ دونوں کی گردنوں میں موجود موتی بھی بالکل ایک جیسا نہیں تھا۔ اس کے باوجود اس کی گردن میں جھولتے اس موتی کو دیکھ کر بے اختیار وہ یاد آئی تھی۔ کیوں؟ اب پھر کیوں؟ آخر اس وقت کیوں؟ وہ بے حد مشتعل ہو رہا تھا۔ اس کی وجہ سے اس کی رات خراب ہو گئی تھی۔ اس نے سینٹر ٹیبل پر پڑا ہوا ایک کرسٹل کا گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے اسے دیوار پر دے مارا۔ ویکینڈ کے بعد وینس سے اس کی دوبارہ ملاقات ہوئی، لیکن وہ اس سے بڑے روکھے اور اکھڑے ہوئے انداز سے ملا۔ یہ اس سے تعلقات شروع کرنے سے پہلے ہی ختم کرنے کا واحد راستہ تھا۔ اس سے ہر اس عورت میں جھنجھلاہٹ ہوتی تھی جو اسے کسی بھی طرح سے امامہ کی یاد دلاتی، اور وینس ان عورتوں میں شامل ہو گئی تھی۔ وینس جو اس کی طرف سے کسی معذرت اور اگلی دعوت کا انتظار کر رہی تھی، وہ اس کے اس رویے سے بری طرح دل برداشتہ ہوئی تھی۔ یل میں یہ اس کا پہلا افیئر تھا۔ اگلے چند ماہ پڑھائی میں وہ بے حد مصروف رہا، اتنا مصروف کہ امامہ کو یاد رکھنے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کو کل پر ٹالتا رہا۔ شاید یہ سلسلہ اب بھی چلتا رہتا اگر اس شام اچانک اس کی ملاقات جلال النصر سے نہ ہو جاتی۔ وہ ویکنڈ پر بوسٹن گیا ہوا تھا جہاں اس کے چچا زاد رہتے تھے۔ وہ وہاں اپنے کزن کی شادی اٹینڈ کرنے آیا تھا۔ اس شام سالار اپنے کزن کے ہمراہ تھا جو ایک ریسٹورنٹ چلا رہا تھا۔ وہ کھانا کھانے آیا ہوا تھا۔ اس کا کزن آرڈر دینے کے بعد کسی کام سے اٹھ کر گیا تھا۔ سالار کھانے کا انتظار کر رہا تھا جب کسی نے اس کا نام لے کر پکارا۔ ہلو۔ سالار نے بے اختیار مڑ کر اسے دیکھا۔ آپ سالار ہیں؟ اس آدمی نے پوچھا۔ وہ جلال النصر تھا۔ اسے پہچاننے میں لہجہ بھر کے لیے دقت اس لیے ہوئی تھی کیونکہ اس کے چہرے سے اب داڑھی غائب تھی۔ سالار نے کھڑے ہو کر اس سے ہاتھ ملایا۔ ایک سال پہلے کا ایڈونچر ایک بار پھر اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ رسم الیکس الیک کے بعد اس نے جلال کو رسمن کھانے کی دعوت دی۔ نہیں، مجھے ذرا جلدی ہے، بس آپ پر اتفاقاً نظر پڑ گئی تو آ گیا۔ جلال نے اپنی گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ امامہ کیسی ہے؟ جلال نے بات کرتے کرتے اچانک کہا۔ سالار کو لگا وہ اس کا سوال ٹھیک سے نہیں سن سکا۔ سوری، اس نے معذرت خانہ انداز میں استفسار کیا۔ جلال نے اپنا سوال دہرایا۔ میں امامہ کا پوچھ رہا تھا وہ کیسی ہے؟ سالار پل کے جھپکائے بغیر اسے دیکھتا رہا۔ وہ امامہ کے بارے میں اس سے کیوں پوچھ رہا تھا؟ مجھے نہیں پتا، یہ تو آپ کو پتا ہونا چاہیے، اس نے کچھ الجھتے ہوئے انداز میں کندھے جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس بار جلال حیران ہوا۔ مجھے کس لیے؟ کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہے۔ میری بیوی؟ جلال کو جیسے کرنٹ لگا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری بیوی کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دیا تھا، آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ 1 سال پہلے آپ ہی تو آئے تھے اس سلسلے میں مجھ سے بات کرنے کے لیے۔ جلال نے جیسے اسے کچھ یاد دلایا۔ میں نے تو آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ آپ خود اس سے شادی کر لیں۔ سالار بے یقینی سے اسے دیکھتا رہا۔ میں تو یہ سوچ کر آپ کے پاس آیا تھا کہ شاید آپ نے اس سے شادی کر لی ہوگی۔ وہ اب وضاحت کر رہا تھا۔ آپ نے اس سے شادی نہیں کی؟ سالار نے پوچھا۔ نہیں، آپ سے تو ساری بات ہوئی تھی، میں نے انکار کر دیا، پھر اس سے میری شادی کیسے ہو سکتی تھی؟ پھر میں نے سنا کہ وہ گھر سے چلی گئی، میں نے سوچا آپ کے ساتھ کہیں چلی گئی ہوگی، اسی لیے تو آپ کو دیکھ کر آپ کی طرف آیا تھا۔ میں نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے، میں تو پچھلے 7-8 ماہ سے یہاں ہوں، سالار نے کہا، اور مجھے یہاں آئے ہوئے 2 ماہ ہوئے ہیں، جلال نے بتایا۔ مجھ سے ملاقات کے بعد کیا اس نے دوبارہ آپ سے رابطہ یا ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی؟ سالار نے کچھ الجھتے ہوئے انداز میں پوچھا۔ نہیں، وہ مجھ سے نہیں ملی۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ لاہور جا کر اس نے آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش نہ کی ہو؟ سالار کو اس کی بات پر یقین نہیں آیا۔ مجھ سے رابطہ کرنے سے کیا ہوتا؟ آپ کے لیے وہ گھر سے نکلی تھی، اسے آپ کے پاس جانا چاہیے تھا۔ نہیں، وہ میرے لیے گھر سے نہیں نکلی تھی۔ آپ تو اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ میں اس سے شادی نہیں کر سکتا، پھر آپ یہ مت کہیں کہ وہ میرے لیے گھر سے نکلی تھی۔ جلال کے لہجے میں اچانک کچھ تبدیلی آ گئی۔ ساری بات آپ ہی سے تو ہوئی تھی۔ کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں کہ وہ دوبارہ آپ کے پاس نہیں گئی؟ میں آپ سے جھوٹ کیوں بولوں گا؟ اور اگر وہ میرے ساتھ ہوتی تو میں آپ کے پاس اس کے بارے میں پوچھنے کیوں آتا؟ مجھے دیر ہو رہی ہے۔ جلال کے لہجے میں اب بے نیازی تھی۔ آپ مجھے اپنا کانٹیکٹ نمبر دے سکتے ہیں؟ سالار نے کہا۔ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو مجھ سے اور مجھے آپ سے دوبارہ رابطے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، جلال نے بڑی صاف گوئی سے کہا اور واپس مڑ گیا۔ سالار کچھ الجھے ہوئے انداز میں اس کی پشت پر نظریں جمائے رہا۔ یہ ناقابل یقین بات تھی کہ وہ جلال سے نہیں ملی۔ کیوں؟ کیا اس نے میری اس بات پر واقعی یقین کر لیا تھا؟
کہ جلال نے شادی کر لی ہے۔ سالار کو اپنا جھوٹ یاد آیا، مگر یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ مزید الجھا، میری بات پر اسے کیسے یقین آ سکتا ہے جبکہ وہ کہہ رہی تھی کہ اسے میری بات پر یقین نہیں ہے۔ وہ کرسی کھینچ کر دوبارہ بیٹھ گیا۔ اور اگر جلال کے پاس نہیں گئی تو پھر وہ کہاں گئی؟ کیا کسی اور شخص کے پاس جس سے اس نے مجھے بے خبر رکھا؟ مگر یہ ممکن نہیں ہے۔ اگر کوئی اور ہوتا تو مجھے اس سے بھی رابطہ کرنے کے لیے کہتی۔ اگر وہ فوری طور پر جلال کے پاس بھی نہیں گئی تھی تو سکندر سے نکاح نامہ لینے اور طلاق کے حق کے بارے میں جاننے کے بعد اسے اسی کے پاس جانا چاہیے تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس نے جلال کی اس فرضی شادی کے بارے میں اسے کیوں بتایا۔ شاید وہ اسے پریشان کرنا چاہتا تھا، یا پھر یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ وہ اب کیا کرے گی، یا پھر شاید وہ بار بار اس کے مطالبے سے تنگ آ گیا تھا کہ وہ پھر جلال کے پاس جائے، پھر جلال سے رابطہ کرے۔ وہ ایسا کرنے کی وجہ نہیں جانتا تھا۔ جو بھی تھا، بہرحال اسے یقین تھا امامہ جلال کے پاس جائے گی۔ مگر سالار کو اب پتہ چلا تھا کہ اس کی توقع یا اندازے کے برعکس وہ وہاں گئی ہی نہیں۔ ویٹر اب کھانا سرو کر رہا تھا، اس کا کزن آ چکا تھا۔ وہ دونوں باتیں کرتے ہوئے کھانا کھاتے رہے، مگر سالار کھانا کھاتے اور باتیں کرتے ہوئے بھی مسلسل امامہ اور جلال کے بارے میں سوچتا رہا۔ کئی ماہ بعد یکدم وہ اس کے ذہن میں پھر تازہ ہو گئی تھی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ دوبارہ اپنے گھر واپس چلی گئی ہو؟ کھانا کھاتے کھاتے اسے اچانک خیال آیا، ہاں یہ ممکن ہے۔ اس کا ذہن متواتر ایک ہی جگہ پر اٹکا ہوا تھا، مجھے پاپا سے بات کرنی چاہیے، انہیں یقیناً اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ پتا ہوگا۔ سکندر عثمان بھی ان دنوں شادی میں شرکت کی غرض سے وہیں تھے۔ واپس گھر آنے کے بعد رات کے قریب جب اس نے سکندر کو تنہا دیکھا تو اس نے ان سے امامہ کے بارے میں پوچھا، پاپا کیا امامہ واپس اپنے گھر آ گئی ہے؟ اس نے کسی تمہید کے بغیر سوال کیا، اور اس کے سوال نے کچھ دیر کے لیے سکندر کو خاموش رکھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ چند لمحوں کے بعد انہوں نے درستی سے کہا، بس ایسے ہی، اس کے بارے میں اتنا غور و فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنی اسٹڈیز پر اپنا دھیان رکھو تو بہتر ہے۔ پاپا پلیز آپ میرے سوال کا جواب دیں۔ کیوں جواب دوں؟ تمہارا اس کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ سکندر کی ناراضی میں اضافہ ہو گیا۔ پاپا اس کا ایک بوائے فرینڈ مجھے آج ملا ہے یہاں، وہی جس کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتی تھی۔ تو پھر یہ کہ ان دونوں نے شادی نہیں کی۔ وہ بتا رہا تھا کہ امامہ اس کے پاس گئی ہی نہیں، جبکہ میں سمجھ رہا تھا کہ لاہور جانے کے بعد وہ اسی کے پاس گئی ہوگی۔ سکندر نے اس کی بات کاٹ دی۔ وہ اس کے پاس گئی یا نہیں، اس نے اس سے شادی کی یا نہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، نہ ہی تمہیں اس میں انوالو ہونے کی ضرورت ہے۔ ہاں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، مگر میں جاننا چاہتا ہوں کہ امامہ آپ کے پاس آئی تھی؟ آپ نے اسے شادی کے پیپرز کیسے بھجوائے تھے؟ میرا مطلب کس کے ذریعے؟ سالار نے کہا۔ تم سے کس نے کہا کہ اس نے مجھ سے رابطہ کیا تھا؟ وہ ان کے سوال پر حیران ہوا۔ میں نے خود اندازہ لگایا، اس نے مجھ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ وہ رابطہ کرتی تو میں ہاشم مبین کو اس کے بارے میں بتا دیتا۔ سالار ان کا چہرہ دیکھتا رہا۔ میں نے تمہارے کمرے کی تلاشی لی تھی اور میرے ہاتھ وہ نکاح نامہ لگ گیا۔ مجھے یہاں بھجواتے ہوئے آپ نے کہا تھا کہ آپ وہ پیپرز امامہ تک بھجوا دیں گے۔ ہاں یہ اس صورت میں ہوتا اگر وہ مجھ سے رابطہ کرتی، مگر اس نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا۔ تمہیں یہ یقین کیوں ہے کہ اس نے مجھ سے ضرور رابطہ کیا ہوگا؟ اس بار سکندر نے سوال کا ڈالا۔ سالار کچھ دیر خاموش رہا، پھر اس نے پوچھا، پولیس کو اس کے بارے میں کچھ پتہ نہیں چلا؟ نہیں، پولیس کو پتہ چلتا تو اب تک وہ ہاشم مبین کے گھر واپس آ چکی ہوتی، مگر پولیس ابھی بھی اس کی تلاش میں ہے۔ سکندر نے کہا، ایک بات تو طے ہے سالار کہ اب تم دوبارہ امامہ کے بارے میں کوئی تماشا نہیں کرو گے۔ وہ جہاں ہے، جس حال میں ہے، تمہیں اپنا دماغ تھکانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ پولیس جیسے ہی اسے ڈھونڈے گی میں وہ پیپرز ہاشم مبین تک پہنچا دوں گا تاکہ تمہاری جان ہمیشہ کے لیے اس سے چھوٹ جائے۔ پاپا کیا اس نے باقی کبھی گھر فون نہیں کیا مجھ سے بات کرنے کے لیے؟ سالار نے ان کی بات پر غور کیے بغیر کہا، کیا وہ تمہیں فون کیا کرتی تھی؟ وہ ان کا چہرہ دیکھنے لگا۔ گھر سے چلی جانے کے بعد اس نے صرف ایک بار فون کیا تھا، پھر میں یہاں گیا۔ ہو سکتا ہے دوبارہ فون کیا ہو جس کے بارے میں آپ مجھے نہیں بتا رہے۔ اس نے فون نہیں کیا، اگر کرتی تو میں تمہاری اور اس کی شادی کے بارے میں بہت سے معاملات کو ختم کر دیتا، میں تمہاری طرف سے اسے طلاق دے دیتا۔ یہ سب آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ سالار نے بہت پرسکون انداز میں کہا، یہاں تمہیں بھجوانے سے پہلے میں نے ایک پیپرز پر تمہارے سگنیچر لیے تھے، میں طلاق نامہ تیار کروا چکا ہوں۔ سکندر نے جتاتے ہوئے کہا، فیک ڈاکومنٹ؟ سالار نے اسی انداز میں تبصرہ کیا، میں تو نہیں جانتا تھا کہ آپ طلاق نامہ تیار کروانے کے لیے مجھ سے سائن کروا رہے ہیں۔ تم پھر اس مصیبت کو میرے سر پر لانا چاہتے ہو؟ سکندر کو ایک دم غصہ آ گیا۔ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کے ساتھ رشتہ قائم کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آپ میری طرف سے رشتہ ختم نہیں کر سکتے۔ یہ میرا معاملہ ہے، میں خود ہی اسے ختم کروں گا۔ تم صرف یہ شکر کرو کہ تم اس وقت یہاں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہو، ورنہ تم نے جس خاندان کو اپنے پیچھے لگا لیا تھا وہ خاندان قبر تک بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑتا۔ اور یہ بھی ممکن ہے وہ یہاں بھی تمہاری نگرانی کروا رہے ہوں یا انتظار کر رہے ہوں کہ تم مطمئن ہو کر دوبارہ امامہ کے ساتھ رابطہ کرو اور وہ تم دونوں کے لیے ایک کنواں تیار کر لیں۔
آپ خامخواہ مجھے خوفزدہ کر رہے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں یہ ماننے پر تیار نہیں ہوں کہ یہاں امریکہ میں میری کوئی نگرانی کر رہا ہوگا، اور وہ بھی اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں امامہ کے ساتھ تو کوئی رابطہ نہیں کر رہا، کیونکہ میں واقعی نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ پھر رابطے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر تمہیں اس کے بارے میں اس قدر کانشیس ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ جہاں ہے جیسی ہے رہنے دو اسے۔ سکندر کو کچھ اطمینان ہوا۔ آپ میرے موبائل کے بل چیک کریں، وہ موبائل اس کے پاس ہے۔ ہو سکتا ہے پہلے نہیں تو اب وہ اس سے کالز کر لیتی ہو۔ وہ اس سے کالز نہیں کرتی، موبائل مستقل طور پر بند ہے۔ جو چند کالز اس نے کی تھیں وہ سب میڈیکل کالج میں پڑھنے والی لڑکیوں کو ہی کی تھیں، اور پولیس پہلے ہی انہیں انویسٹیگیٹ کر چکی ہے۔ لاہور میں وہ ایک لڑکی کے گھر گئی تھی، مگر وہ لڑکی پشاور میں تھی، اور اس کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ اس کے گھر سے چلی گئی۔ کہاں گئی یہ پولیس کو نہیں پتہ چل سکا۔ سالار چپتی ہوئی نظروں سے انہیں دیکھتا رہا۔ پھر اس نے کہا، آپ کو حسن نے میرے اور اس کے بارے میں بتایا تھا؟ سکندر کچھ بول نہیں سکے۔ موبائل کے امامہ کے پاس ہونے کے بارے میں صرف حسن ہی جانتا تھا۔ کم از کم یہ ایسی بات تھی جو سکندر عثمان صرف اس کے کمرے کی تلاشی لے کر نہیں جان سکتے تھے۔ اسے ان سے بات کرتے ہوئے پہلی بار اچانک حسن پر شبہ ہوا تھا، کیونکہ سکندر کو اتنی چھوٹی موٹی باتوں کا پتہ تھا جو صرف اسے پتہ تھی، یا پھر حسن کو۔ کوئی تیسرا ان سے واقف نہیں تھا۔ اس نے سکندر عثمان کو کچھ نہیں بتایا تھا، تو یقینی طور پر یہ حسن ہی ہو سکتا تھا جس نے اسے ساری تفصیلات سے آگاہ کیا تھا۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ مجھے حسن نے بتایا ہے یا کسی اور نے؟ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ اس بات کے بارے میں مجھے پتہ نہ چلتا۔ یہ صرف میری حماقت تھی کہ میں نے ہاشم مبین کے الزامات کو سنجیدگی سے نہیں لیا اور تمہارے جھوٹ پر یقین کر لیا۔ سالار نے کچھ نہیں کہا، وہ صرف ماتھے پر تیوریاں لیے انہیں دیکھتا، ان کی بات سنتا رہا۔ اب جب میں نے تمہیں اس سارے معاملے سے بچا لیا ہے تو تمہیں دوبارہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرنی چاہیے جس سے سکندر عثمان نے قدرے نرم لہجے میں کہنا شروع کیا۔ مگر اس سے پہلے کہ ان کی بات مکمل ہوتی، سالار ایک جھٹکے سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ سکندر عثمان کے ساتھ ہونے والی گفتگو کے بعد وہ ساری رات اس تمام معاملے کے بارے میں سوچتا رہا۔ پہلی بار اسے ہلکا سا افسوس اور پچھتاوا ہوا تھا۔ اسے امامہ ہاشم کو اس کے کہنے پر فوراً طلاق دے دینی چاہیے تھی، پھر شاید وہ جلال کے پاس چلی جاتی اور وہ دونوں شادی کر لیتے۔ امامہ کے لیے بے حد ناپسندیدگی رکھنے کے باوجود اس نے پہلی بار اپنی غلطی تسلیم کی۔ اس نے دوبارہ مجھ سے رابطہ نہیں کیا، وہ طلاق لینے کے لیے کورٹ نہیں گئی، اس کے خاندان والے بھی ابھی تک اسے ڈھونڈ نہیں سکے، وہ جلال النصر کے پاس بھی نہیں گئی، تو پھر آخر وہ کہاں گئی؟ کیا اس کے ساتھ کوئی حادثہ؟ وہ پہلی بار بہت سنجیدگی سے کسی ناراضی یا غصے کے بغیر اس کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ مجھ سے اتنی شدید نفرت اور ناپسندیدگی رکھنے کے بعد میری بیوی کے طور پر کہیں خاموشی سے زندگی گزار رہی ہو۔ پھر آخر کیا وجہ ہے کہ امامہ کسی کے ساتھ بھی دوبارہ رابطہ نہیں کر رہی؟ اب تک جب 1 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، کیا واقعی حادثے کا شکار ہو گئی ہے؟ کیا حادثہ پیش آ سکتا ہے اسے؟ اس کے بارے میں سوچتے سوچتے اس کی ذہنی رو ایک بار پھر بہکنے لگی۔ اگر کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے تو میں کیا کروں؟ وہ اپنے رزق پر گھر سے نکلی تھی، اور حادثہ تو کسی کو بھی کسی بھی وقت پیش آ سکتا ہے۔ پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا فکر مند ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ پاپا ٹھیک کہتے ہیں، جب میرا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر مجھے اس کے بارے میں اتنا تجسس بھی نہیں رکھنا چاہیے، خاص طور پر ایک ایسی لڑکی کے بارے میں جو اس حد تک احسان فراموش ہو، جو اپنے آپ کو دوسروں سے بہتر سمجھتی ہو، اور جو مجھے اتنا گھٹیا سمجھتی ہو۔ اس کے ساتھ جو بھی ہوا ہوگا ٹھیک ہی ہوا ہوگا، وہ اسی قابل تھی۔ اس نے اس کے بارے میں ہر خیال کو ذہن سے جھٹکنے کی کوشش کی۔ کچھ دیر پہلے تعصب آمیز سنجیدگی وہ محسوس نہیں کر رہا تھا، نہ ہی اسے کسی قسم کے پچھتاوے کا احساس تھا۔ وہ ویسے بھی چھوٹی موٹی باتوں کا پچھتاوا کرنے کا عادی نہیں تھا۔ اس نے سکون کے عالم میں آنکھیں بند کر لیں۔ اب اس کے ذہن میں دور دور تک کہیں امامہ ہاشم کا تصور موجود نہیں تھا۔ کبھی وینڈیم گئے ہو؟ اس دن یونیورسٹی سے نکلتے ہوئے مائک نے سالار سے پوچھا ایک دفعہ۔ کیسی جگہ ہے؟ مائک نے سوال کیا۔ بری نہیں ہے، سالار نے تبصرہ کیا۔ اس ویکینڈ پر وہاں چلتے ہیں۔ کیوں؟ میری گرل فرینڈ کو بہت دلچسپی اس جگہ میں، وہ اکثر جاتی ہے، مائک نے کہا۔ تو پھر تمہیں تو اس کے ساتھ ہی جانا چاہیے، سالار نے کہا۔ نہیں، سب لوگ چلتے ہیں، زیادہ مزہ آئے گا، مائک نے کہا۔ سب لوگوں سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس بار دانش نے گفتگو میں حصہ لیا۔ جتنے دوست بھی ہیں سب، میں، سالار، تم، سیٹھی اور ساتھ کو رہنے دو۔ وہ نائٹ کلب کے نام پر کانوں کو ہاتھ لگانے لگے گا یا پھر ایک لمبا چوڑا واز دے گا۔